آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، پچھلے درس میں جو گزر چکا اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک حص ہے، ان تین حصوں سے ماورا جن کو ہم ٹروتھ، بیوٹی اینڈ گڈنس کہتے ہیں، ان سے ماورا ایک حص جسے حص مذہبی کہتے ہیں. اور حص مذہبی ختم کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس حص کو جو منکرین ہیں، خدا کے وجود کے منکرین، وہ قبول نہیں کرتے. اور پھر ہم نے منکرین کے لیے اور خدا کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے دو مثالیں دی تھی، دو ریپریزنٹیٹیو ایگزامپلس، نمائندہ مثالیں. ایک جو مادہ پرست منکرین کے گروہ کا نمائندہ تھا، وہ ہم نے کہا وہ برطانوی فلسفی برٹرینڈ رسل ہے، جس کا کہنا یہ تھا کہ جو دین ہے، مذہب ہے، یہ نتیجہ ہے، پیداوار ہے، اصل میں کچھ نہیں ہے، وہم ہے، لیکن یہ پیداوار ہے جو لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر نیچرل کلیمٹیز کا خوف پیدا ہوتا تھا، جیسے زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے. ان چیزوں کی وجہ سے، برق ہے، بجلی کا کڑکنا، ان کی وجہ سے جو خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس خوف سے نپٹنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو طفل تسلیہ دے دی کہ ایک وجود ہے، وہ ہمیں بچائے گا، ہماری پناہ، ہمیں پناہ دے گا، اور وہ ہستی جو ہے وہ خدا ہے. اور اسی تصور کے ارد گرد بنائی گئی، تانا بانا بنا گیا، اور پھر ایک بنائی گئی ایک عمارت، اور وہ عمارت ہے مذہب، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ برٹرینڈ رسل کا نقطہ نظر تھا، اور یہی نقطہ نظر تمام مادہ پرستوں کا ہے. اور ان کے مقابلے میں ہم نے اسی مغرب کے تہذیبی ورثے میں سے ایک مثال دے دی، جو کہ ایمان کو، دین کو ایک فطری چیز مانتا ہے، اور وہ ہے ویل ڈیوران. وہ برطانوی تھا اور یہ والا امریکی ہے، ویل ڈیوران. ہم نے کہا تھا جیسے وہ بڑے پیمانے کا فلسفی ہے، یہ بھی کم بڑے پیمانے کا فلسفی نہیں، بلکہ بہت بڑے اعلیٰ پیمانے کا یہ بھی فلسفی ہے. اور اس کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ایمان جو ہے، دین جو ہے، یہ انسان کے اندر ایک ضرورت ہے، ایک فطری بات ہے، ایک نیچرل چیز ہے جس کا ہونا لازمی ہے. اور پھر اس کے کچھ خواص بتا دیے تھے. اس کے ساتھ ہم نے پچھلا جو درس تھا وہ ختم کیا تھا. آج ہم ایک اہم دلیل پر آتے ہیں، ایک اہم، بہت ہی اہم دلیل، جس کو ہم کہتے ہیں دلیل نظم. نظم کی دلیل. نظم یعنی ڈیزائن، آرڈر، نظم، جس کو ہم کہتے ہیں نظم و ضبط. اس طرح زیادہ اچھی طرح سے سمجھا جاتا ہے. دلیل نظم، آرگیومنٹ آف آرڈر. دلیل نظم یعنی آرڈر. اور کون سا آرڈر؟ جو کہ بامقصد آرڈر ہو، اس لیے ہم اس کو ڈیزائن کہتے ہیں. زیادہ تر اس کو ڈیزائن کا نام دیا جاتا ہے. ڈیزائن
عام طور پر ہم کہتے ہیں ڈیوائن ڈیزائن، سپر نیچرل ڈیزائن. یہ آرڈر کے بدلے یہ لفظ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، ڈیزائن والا لفظ. تو یہ دلیل نظم کا کہنا کیا ہے؟ دلیل نظم کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم کائنات پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے اندر نظر ڈالتے ہیں، مختلف مخلوقات پہ نظر ڈالتے ہیں، چاہے وہ حیوانات میں سے ہوں، چاہے انسان میں سے ہو، چاہے حیوانات میں سے ہو، چاہے نباتات میں سے ہو، چاہے جمادات میں سے ہو، چاہے کاسمولوجی میں ہو، جہاں کہیں بھی ہم نظر دوڑائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں تمام چیزیں ایک مرتب طریقے پر چل رہی ہیں، ایک منظم طریقے پر چل رہی ہیں. جیسے انسان کے اندر ایک نظم کے تحت ہر کوئی جو سسٹم ہے باڈی کا، ہر کوئی آرگن جو ہے وہ دوسرے آرگنز کے ساتھ نظم کے ساتھ کام کر کے انسان کی بقا میں مدد دیتا ہے. اگر نظم نہ ہو، آرڈر کا ڈیزائن کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے ڈس آرڈر، یا ہم کہیں گے کیاس، افراتفری. اگر نظم نہ ہو تو افراتفری ہوگی. دو ہی امکانات ہیں، تیسرا کوئی امکان نہیں ہے، بیچ والا کوئی راستہ نہیں ہے. یا تو نظم ہوگا کسی سچویشن میں یا ڈس آرڈر ہوگا. اگر نظم ہوگا جو معاملات ہیں وہ صحیح طور پر چلیں گے. اگر نظم نہیں ہوگا تو کیا معاملات چل سکتے ہیں صحیح طور پہ؟ نہیں چل سکتے. ڈس آرڈر ہوگا، کیاس ہوگا. آپ کی دائیں ٹانگ آگے جائے گی، بائیں ٹانگ پیچھے جائے گی، آپ نہ آگے جائیں گے نہ پیچھے جائیں گے. جب تک نہ دونوں ٹانگوں کے درمیان کہ نظم ہو، منظم طریقے پہ آپ کی ٹانگیں کام کریں تو آپ آگے جائیں گے، پیچھے جائیں گے، دائیں جائیں گے، بائیں جائیں گے. اور اگر دونوں ٹانگوں میں نظم نہ ہو، ہم آہنگی نہ ہو، باہمی ایک ساتھ عمل کرنے کا جذبہ نہ ہو تو عمل آدمی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی ہر چیز کے بارے میں. جس وقت آپ کو خوف محسوس ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، آپ کے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ باہمی ارتباط ہوتا ہے، باہمی ہم آہنگی ہوتی ہے. جب ایک چیز پہ اثر پڑتا ہے دوسرا بھی کچھ نہ کچھ اثر قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے انسان کا بدن جیسے منظم طریقے پر کام کرتا ہے، اور اگر منظم طریقے پر کام نہیں کرے گا تو کام نہیں ہو جائے گا. تو اسی طرح حیوانات کی دنیا منظم طریقے پر کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر ایک شیر ہے، ایک بھینسے کو وہ شکار کرتا ہے، اور کئی ایک ویڈیوز ایسے ہیں جن میں بھینسے ایک شیر کو سینگوں پر اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینکتے ہیں اور شیر بھاگ جاتے ہیں. اب اگر ہر وقت یہی ہوگا کیا شیروں کو کھانا ملے گا؟ نہیں ملے گا نا. ملنا چاہیے ان کو بھی کھانا، ان کو بھی زندہ رہنا ہے. چونکہ شیروں کی تعداد کم ہے، بھینسوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا کچھ بھینسیں کھائے جانے کے لیے پیدا ہو چکے ہیں، غذا ہے وہ شیر کے لیے. تو لہٰذا جو ہی شیر جھپٹا مارتا ہے تو ایسی جگہ جھپٹا مارتا ہے جہاں بھینسا حرکت بھی نہیں کر پاتا، گلے کو پکڑتا ہے. اور گلے کو صرف پکڑتا نہیں بلکہ اس کی گرپ ایسی ہوتی ہے کہ گلے جو گردن کی ہڈی جو ہے وہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. سرویکل بونز جو ہوتی ہیں اوپر سے نیچے تک یہ والی یہ ٹوٹ جاتی ہے. جب یہ بریک ہو جاتی ہیں تو سب ختم ہو جاتا ہے، پھر ایسا کچھ نہیں کر پاتا. تو گویا ایک نے پھر مجبوراً تعاون کیا اس کو، اچھا کھاؤ، اب میں کیا کروں گا، کوئی چارہ نہیں، اچھا آؤ جی کھاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح اگر گھاس ہے، گھاس پھوس کھاتے ہیں کون؟ گائے نہیں کھاتی. اگر گھاس پھوس میں کوئی ایسی تربیت ہو جس تربیت کے ذریعے جب انہیں ایک گائے کھانا شروع کرے اس وقت وہ کوئی ایسا سبسٹنس چھوڑے جس سے گائے کا جو منہ ہے وہ پھول جائے، یا کہ کچھ نہ کچھ گائے کو ہو جائے کہ وہ پھر کچھ نہیں کر سکتی. کیا آپ گھاس کھایا جائے گا؟ نہیں کھایا جائے گا. لیکن گائیں کیا مر جائیں گی یا نہیں مر جائیں گی؟ وہ کہاں سے گھاس آئے گا جو وہ کھا پائیں گے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے سنیل، آپ نے دیکھی ہو سنیل؟ سنیل کو دیکھا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں کشمیر میں؟ ہاں نہیں، کشمیری میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایٹ اے سنیل اسپیس، سنیل کی رفتار سے کوئی چل رہا ہے دھیرے دھیرے دھیرے. اور اس سنیل کو کشمیری میں کیا کہتے ہیں؟
آپ نہ کشمیری ہیں اور نہ پنجابی ہیں، آپ نہ کشمیری ہیں نہ پنجابی ہیں، نہ انگریز ہیں. انگریز ہوتے کہتے سنیل کہتے ہیں جناب. اور جو کشمیری اگر ہوتے آپ کہتے تتھ شونا ہانگ، تتھ ہانگ بنا. آگے دو والے سینگ جیسے، وہ کبھی ادھر لیتا ہے کبھی، اور ایک ساتھ نہیں لیتا ہے، کوئی ایک ادھر اور ایک ادھر، کبھی دونوں ایسے ایک دوسرے کے الٹ. اور ان کے اوپر ایک وہ شل ہوتی ہے، اور شل سے وہ نکل آتا ہے اور چلتا ہے. اور جو کوئی خطرہ دکھے تو ایک دم سے شل میں چلے جاتے ہیں، کنٹریکٹ ہو کے وہ شل کے اندر گھس جاتے ہیں. تو ایک سانپ ہے جو اس سنیل کو کھانا چاہتا ہے. کیا اس سنیل کی کوئی اوقات ہے؟ سانپ کے آگے کوئی اوقات ہے؟ کوئی طاقت ہی نہیں. تو یہ کہتا ہے اچھا آ جاؤ کھاؤ. سنیل کہتا ہے اچھا آ جاؤ کھاؤ. تو سانپ اسے لیتا ہے منہ کے اندر. اب شل کو منہ کے اندر نہیں لے گا نا، اتنا ہی لے گا جتنا وہ ظاہر ہے، اس سے زیادہ وہ ظاہر نہیں، کیونکہ شل اس کے کمر کے ساتھ بالکل چمٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے، آپ سنیل کے بدن سے کوئی ایسی سیکریشن نکلتی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے وہ نکلتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بھیگا ہوا ہر وقت ہوتا ہے. خشک زمین پر بھی ہوگا تو بھیگا ہوگا، گیلا ہوگا. تو اس سبسٹنس کی وجہ سے کچھ دیر تک سانپ جب منہ میں رکھتا ہے تو اس کا منہ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، متورم ہو جاتا ہے، اس میں ورم آ جاتا ہے. اور پھر سانپ کو لگتا ہے میرا منہ ہی چلا گیا، سنیل کھاتے کھاتے میں اپنے منہ سے ہی گیا. اور وہ ایک دم سے اس کو دھیرے دھیرے واپس چھوڑتا ہے اور بے حس رہتا ہے جب تک اس کا منہ جو ہے واپس اپنے نیچرل پوزیشن میں نہیں آتا. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تب اس کا مطلب ہے جسے کمزوری نے مارا ہوا ہے سنیک کے آگے، اسے اللہ نے ایک قدرت دی ہے کہ اس میں سے سیکریشن نکلتی ہے جس سے سانپ کا منہ جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا، ورنہ وہ نگل جاتا ہے. وہ کھاتا نہیں، نگل جاتا ہے ہر چیز کو. اب اس کو کیا کریں، نیچے نگل رہا ہے لیکن وہ نگل ہی نہیں پا رہا ہے، کیونکہ اس کا منہ جو ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے، کام ہی نہیں کر سکتا. انفلیمیشن اس میں ہو جاتی ہے، ورم آ جاتے ہیں اس کے منہ میں. کس کی وجہ سے؟ اس سیکریشن کی وجہ سے. اور چھوڑتا ہے. اور سنیل جو ہے وہ الوداع سلام کہہ کے بائے بائے چلا جاتا ہے، اور سانپ وہیں رہتا ہے بیچارہ، اور سنیل آگے چلا جاتا ہے. آپ ٹھیک سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب آپ کہیں گے یہاں تو ڈس آرڈر ہے، آرڈر نہیں ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ سنیل کو اللہ نے سانپ کے کھانے کے لیے نہیں بنایا، کیونکہ ان کی جو آبادی ہے وہ بھی بہت کم ہے. سنیل کی آبادی بہت کم ہے، خشکی میں. سمندروں میں تو بہت زیادہ ہے، خشکی میں بہت کم ہے، اس لیے اسے کھایا نہیں جا سکتا. یہ نظم کے خلاف نہیں، یا عین نظم ہے. تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح ایک حیوان کے، ایک پلانٹ کے، ایک انسان کے اعضاء کے درمیان ہم آہنگی ہے، ایک نظم ہے، ایک سسٹمیٹک لیونگ ہے، ایک دوسرے کو مدد کرنے کا مادہ ہے. اسی طرح مختلف جانداروں کے درمیان بھی اور مختلف چیزوں کے درمیان بھی، ایک گلیکسی کے درمیان اور دوسری گلیکسی کے درمیان، ایک سورج کے درمیان اور جتنے سارے پلانٹس ہیں ان کے درمیان ایک نظم ہے باقاعدگی کے ساتھ. اس نظم کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. اگر خلاف ورزی کی جائے گی تو آرڈر کے بجائے ڈس آرڈر پیدا ہو جائے گا، اور جب ڈس آرڈر پیدا ہو جائے گا تو عمل جو ہے اس کا ہو جانا، یعنی برقرار رہنا ناممکن ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی کو کہتے ہیں دلیل نظم. اب یہ نظم کی دلیل جو ہے، اب آپ دلیل کی نظم سمجھے کس بات کو کہتے ہیں. یہ دلیل ہے خدا کے وجود کی. اور خدا کے وجود کی دلیل کیسے ہے؟ کیوں کرے خدا کے دلیل وجود کی دلیل؟ سولر سسٹم ہے، اور کوئی چیز اپنے اپنے ڈنگ پر چلتی ہے، تو خدا کے وجود کی دلیل کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ایک اہم قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں نظم ہے وہاں بے عقلی نہیں ہو سکتی ہے. جہاں عقل ہوگی وہی نظم ہوگا. نظم پیدا کرنے والا یا نظم سے چلانے والا جو بھی ہوگا، مادہ ہوگا، نیچر ہوگا، خدا ہوگا، جو بھی ہوگا، اس کا وائز ہونا،
اس کی حکمت، اس کی وزڈم لازمی ہے. جہاں نظم ہے وہاں عقل ہے، جہاں نظم نہیں ہے وہاں عقل نہیں ہوتی. جس گھر میں مثال کے طور پر نظم نہیں ہوگا، وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ عقل میں ان میں عقل کا فقدان ہوگا، ان میں عقل میں بے عقل ہوں گے، کم عقل ہوں گے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا، فطور ہوگا. نظم وہی ہوتا ہے جہاں عقل کام کرتی ہے. ہر کوئی فرد، کسی جماعت کو لیجئے، کسی تنظیم کو لے لیجئے، وہی تنظیم منظم طور پر کام کرے گی جس تنظیم کے افراد عقل سے کام لیں. جہاں عقل سے کام نہیں لیا جائے گا وہاں نظم نہیں ہو سکتا. تو لہذا کاربوریٹ کرتے ہیں، یعنی ایک کے ساتھ دوسرا آ جاتا ہے، نظم کے ساتھ عقل. اگر عقل نہ ہو نظم نہیں ہوگا. تو لہذا نتیجہ نکلتا ہے جب ڈیزائن ہے، جب آرڈر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عقل بھی ہوگی. اور وہ عقل کس میں ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے کہ مادے میں نہیں ہوگی، نیچر میں نہیں ہوگی. بے جان چیزوں میں تو عقل نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ جانداروں میں بھی عقل نہیں ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تھوڑی سی انٹیلیجنس ہوتی ہے. عقل کے لیے اللہ نے ایک ہی ہستی کو چنا ہے اور وہ ہے انسان. باقی سب کے سب عقل سے آ رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے ملائکہ میں عقل ہوتی ہے؟ ملائکہ اجباراً، یعنی جبری طور پر جو اللہ کا حکم ہوگا اسی حکم کو مانتے چلے جاتے ہیں، اپنا ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے افضل کون ہے، انسان یا فرشتہ؟ انسان افضل ہے، فرشتہ افضل نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، کیونکہ آپ سے افضل ہے، اور آپ پر سجدہ واجب ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں. اگر اللہ نہیں کہتا پھر سجدہ نہیں کرنا تھا، پھر سجدہ حرام تھا. غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن کہ حکم تھا اسی اللہ کا جو قابل سجدہ ہے، اس لیے وہ سجدہ بھی واجب بن گیا. اور چونکہ واجب کو بجا نہیں لایا ابلیس نے، تو ابلیس مردود ہو گیا، دفان ہو جاؤ. آپ سمجھ گئے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عقل ہوگی تو نظم بھی ہوگا، عقل نہیں ہوگی تو نظم نہیں ہوگی. یا تو خود اس چیز میں عقل ہوگی جس چیز میں نظم ہے، یا یہ کہ اگر عقل اس میں نہیں ہے تو جو پیدا کرنے والا ہے نظم، اس پیدا کرنے والے میں عقل ہوگی. تو اس کا مطلب ہے عقل انسان کے اندر انسان کو بھی ہے، اور کس کو ہے؟ انسان بنانے والے کو. اور باقی جتنی چیزیں ہیں ان میں عقل کس کی ہے؟ بنانے والے کی، عقل یعنی نظم دینے والے کی. ابلیس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے. ہاں، ابلیس کے پاس کیا مطلب؟ ابلیس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے. ابلیس کے پاس عقل نہیں تھی کیونکہ وہ جن تھا. وہ جن تھا، عقل نہیں تھی. اگر فرشتہ ہوتا بالکل عقل نہیں تھی. جن تھا لیکن عقل نہیں تھی. تو اس کا بھی جو کام ہوتا ہوگا، اس کا بھی جو عمل ہوتا ہوگا، سو ایسے نا، مطلب اللہ تعالیٰ سے مثال غرور کی وجہ سے اس نے خلاف ورزی کی نا، اس لیے وہ مردود ہو گیا. وہ مردود ہو گیا غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. اس نے عقل کی وجہ سے انکار نہیں کیا. اگر عقل ہوتی اس کی تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے کہا ہے تو اب مجھے کرنا چاہیے، یا یہ کہتا ہے کہ یہ زیادہ عاقل ہے میرے مقابلے میں تو مجھے سجدہ کرنا چاہیے. اس کی عقل نہیں تھی. عقل جنوں، فرشتوں وغیرہ وغیرہ میں نہیں ہوتی ہے. عقل کے لیے چنا ہے اللہ نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. اور وہ خلیفہ تھا آدم علیہ السلام. جو خلیفہ ہوگا عقل والے کا، عاقل کا جو خلیفہ ہوگا اس میں عقل ہونا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ لازمی ہے نا. ڈپٹی کے لیے وہ صفات لازمی ہیں، چاہے اس درجے پر نہ ہوں لیکن لازمی ہے. انسان میں بھی محبت ہوتی ہے اور خدا بھی رؤوف ہے. انسان میں بھی ولولہ ہوتا ہے، وہ جس جو نا کبھی غصے میں آتا ہے، اور اللہ جبار ہے اس میں بھی. آپ سمجھ رہے نا؟ اس طرح سے بہت چیزیں ہیں ایسی جو کہ نیابت میں ملی ہوئی ہیں. اس لیے خدا خالق ہے. کیا انسان خالق نہیں؟ انسان بھی کچھ چیزیں خلق کرتا ہے چھوٹے پیمانے پر، نئی نئی ایجادیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ڈسکور کرتا ہے جو کہ اور کوئی ڈسکور نہیں کرتا ہے. جو دائرہ کام کرنے کا فرشتوں کا بس اتنا ہی ہے، لیکن انسان کا دائرہ غیر محدود ہے. جہاں جائے جائے، بلا سے جائے.
سمندر میں جائے کود جائے، ڈوب جائے تو ڈوب جائے، اس کی اپنی عقل کی بات ہے. نہ ڈوب نہ جائے بلکہ سوئم کرے اور کنارے پہ لگ جائے تو گویا ڈوبا بھی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کتنے گھنٹوں انسان سمندر کے اندر پانی کے نیچے رہ سکتا ہے؟ آکسیجن کا والا بیگ ساتھ لے لیا تو بس ہے پانیوں کے نیچے. کیا خشکی والا کوئی جاندار پانی کے نیچے اتنی دیر تک رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے. انسان کی خود ہے کیونکہ اشرف المخلوقات ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال یہ بات چل رہی تھی دلیل نظم کی، اور دلیل نظم میں ہم نے کہا کہ جہاں نظم ہے وہاں عقل ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں نظم اس کائنات کے اندر تو یہ نشاندہی کر رہا ہے، یہ امر، یہ بات نشاندہی کر رہی ہے کس چیز کی؟ کہ کوئی ہے جو اس نظم کو پیدا کرتا ہے، نظم کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے. اور وہ جو کوئی ہے وہ سیدھی سی بات ہے کہ مادہ پرست کے لیے کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایکسپلینیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا وجود ہے جو نظم کے ساتھ کائنات کو چلا رہا ہے. اور یہ عام طور پر سب سے اہم دلیل تصور کی جاتی ہے. اور کب سے اس کی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے ہسٹری کیا ہے، دلیل نظم کی ہسٹری کیا ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے ضروری بھی نہیں. سب سے پہلے ارسطو کا اسٹوڈنٹ کون تھا؟ سوکریٹس. سقراط کا اسٹوڈنٹ کون تھا؟ نہیں معلوم. سقراط کا اسٹوڈنٹ تھا پلیٹو. پلیٹو کو کہتے ہیں افلاطون. پلیٹو نے سب سے پہلے اس نظم کے مسئلے کو بیان کیا اپنی کتاب میں. اور پلیٹو کب تھا؟ 427 BC سے لے کے 347 BC تک، یہ اس کا پیریڈ ہے. 427 میں جنم لیا، 347 میں مر گیا. اب یہ کیا ہوا؟ بڑا والا سنہ ہے جنم لینے کا اور چھوٹا والا سنہ ہے مر جانے کا. یہ کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے والا جو، ہاں ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں بڑے نمبر پہ کیوں جی رہا ہے اور چھوٹے نمبر میں مر رہا ہے؟ 427 سال پہلے پیدا ہوا تھا. بتائیں. یہاں بڑا نمبر، ہم تو چھوٹا نمبر پہلے ہوتا ہے، بڑا نمبر بعد میں ہوتا ہے. یہاں تو بڑا نمبر پہلے، چھوٹا بعد میں. نہیں مطلب کیا ہے اس کا؟ عام لفظوں میں بتائیے تاکہ سب کے سب سمجھ لیں، کیونکہ ہم سب کے سب یہاں ناخواندہ ہیں. بتائیے، آپ بتائیے جناب خان صاحب. 427 میں جنم لیا اور 347 میں ہی مر گیا. گویا بہت سال پہلے، جینے سے پہلے ہی مر گیا. یہ کیا بات ہو گئی؟ ہاں پیچھے سے یہ ڈیٹ جا رہا ہے کیونکہ کریسٹ سے یہ چونکہ بیفور ہے، بیفور مطلب ہے کرائسٹ سے پہلے 427 سال جنم لیا. اور پھر 447 جنم لینے کے بعد 427 کے بعد 426 میں 1 سال ہو جائے گا، 425 میں 2 سال ہو جائے گا. اس طرح چلتے چلتے 347 جب آ جائے گا، بعد میں صرف 347 سال رہیں گے کرائسٹ کے آنے میں، تب وہ مر جائے گا. اسی لیے بڑا نمبر پہلے اور چھوٹا نمبر بعد میں. اور اس نے کتاب کیا لکھی؟ ٹائمیوس، TIMAEUS. یہ کتاب ہے، اس میں اس نے دلیل نظم کا استعمال کیا. تو اسے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پلیٹو تھا وہ بھی خدا پرست تھا، افلاطون بھی خدا پرست تھا. ایک دوسرا گریک نام ہے، وہ بھی اس کا ذکر ہے قرآن میں. وہ کون سا نام ہے؟ شباش. چلیے آپ کو کنفیوز میں کر رہا ہوں، چھوڑیے کوئی بات نہیں. اب دوسرا جو ہے اس کے، یہ کس کا اسٹوڈنٹ تھا؟ میں نے کہا سوکریٹیز کا. سوکریٹیز یعنی سقراط. اور پلیٹو کا اسٹوڈنٹ تھا ایرسٹاٹل. ایرسٹاٹل یعنی ایرسٹاٹل. عربی میں اس کو کہتے ہیں ارسطاطالیس. تو ایرسٹاٹل کا ٹائم کیا ہے؟ 384 to 322 ABC ہے. تو اس کی کتاب جو تھی وہ ٹیلوس، TELOS. ٹیلوس کا مطلب ہے پرپس.
purpose. اور سب سے زیادہ کام جو کیا گیا ہے فلسفے پر وغیرہ وغیرہ چیزوں پر، اور مسلمانوں نے کتابیں ان کی ترجمہ کر دی اپنی عربی میں، وہ ہے زیادہ تر ایرسٹاٹل کی کتابیں، کیونکہ یہ بہت ہی لوکریٹو رائٹر تھا، بہت ہی زیادہ لکھنے والا تھا، تو اس لیے اس کی کتابیں ہر سبجیکٹ پر ہیں. تو یہ والی کتاب جو ہے یہ پرپز آف ورلڈ، ڈیزائن بجائے خود پرپز ہے، سمجھ گئے؟ تو اس پر ایک کتاب لکھی، تو اس پر آگے بہت ساروں نے کام کیا، بڑھاتے رہے، اور یہ جو دلیل نظم ہے یہ بڑھتی گئی. اور تیسرا تھا مڈل ایج میں، اور وہ تھا سینٹ آگسٹائن. 356 to 430، یہاں چھوٹے نمبر سے بڑے نمبر تک جا رہا ہے، یہ ہے AD، وہ والا تھا BC. تو یہ، اور اس کے بعد شروع ہو گیا مسلمانوں کا کام، اور ان میں سب سے مشہور ہے ایویروس، AVERROS. ایویروس کیا مطلب ہے؟ یہ تو مسلمان ہے، تو یہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، یہ اصل میں اس کا نام ہے ابن رشد. انگریز مسلمانوں کے نام بگاڑتے ہیں، جیسے محمد کو MD لکھتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں MOHD لکھتے ہیں، کبھی نہیں لکھنا چاہیے ایسے، محمد پورا لکھنا چاہیے. یہ جو ہے یہ تضحیق ہے نام کی پروفٹ محمد پیس بھی اپون ہے اس کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محمد نہیں ہے بلکہ اصل میں محمد ہے، اور یہ ایبریویشن میں لکھتے ہیں، اور محمد ہے بہت خراب نام، تو یہ لکھتے ہیں، تو یہ نہیں لکھنا چاہیے. جب محمد لکھنا ہوگا کسی کا نام محمد پورا لکھنا چاہیے. بہرحال یہ ناموں کو بگاڑتے ہیں. ابن رشد، جیسے ابن سینا کو ایویسینا لکھتے ہیں، سمجھ گئے؟ رازی کو ریزس لکھتے ہیں، ہیثم کو ہیتھم کے لکھتے ہیں، اس طرح سے نام بدل کے لکھتے ہیں. تو اس کے بعد یہ پہلا آدمی ہے جس نے ایرسٹاٹل کی کتابوں کا عربی ترجمہ کیا، بہت ساری کتابوں کا عربی ترجمہ کیا، اور اسی سے شروع ہو گیا عربی میں یونانی کتابوں کا ترجمہ کرنا. اور اسی سے جو فلسفہ ہے، فلسفے سے متعارف ہو گئے مسلمان، اور پھر فلسفے میں انہوں نے اتنا کچھ اپنا ڈال دیا، اپنا حصہ، کہ الگ سے ایک اسلامک فلاسفی، مسلم فلاسفی یا اسلامک فلاسفی الگ سے ویسٹرن فلاسفی سے الگ ایک پہچان بن گئی، اسلامک فلاسفی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا کافی ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.